الحمد لله وكفى سلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الیہ یرد قیامت کا علم ہے اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو پھل اپنے شوق و خور میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ عمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہیں سب کا علم اسے ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہیں گے وہ جواب دیں گے کہ ہم تو تجھے کے ہیں نہ سنیں گے ہمیں تو کوئی اس کا گناہ نہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ اور یہ جن کیسے ترشتے اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کے گناہوں سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے یہ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہو گئی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مذاق چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر ایمان کرتے ہیں انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تو تم میں سے اسے ماننا بس ایک سے بڑھ کر بہکا ہوا ہے ہوگا جو مخلف میں ہے طرف چلا جائے گا ان قریب ہم انہیں اپنی نشانی افاق علم میں ہی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائیں گی حق یہی ہے کہ آپ ان کے رب کی ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں اللہ انہم یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کی جانے سے شک میں ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہاں سے سورۃ ختم مکمل ہوئی ہے اور اگلی سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ حامیم سے شروع ہو رہی ہے تیسری سورۃ ہے دوسری مکی سورۃ کی طرف اس میں توحید رسالت اور آخرت کی بنیادی عقائد ذکر کی گئی ہے ایمان کے مقامی تعریف سب بیان فرمائی گئی ہے اس ذیل میں آیت نمبر 38 مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ ان میں اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں مشورے کے لیے عربی کلام شعراء استعمال کیا گیا ہے اسی بنا پر سورۃ کا نام سورۃ شعراء ہے سورۃ کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے اور پھر اسی وحی کے مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف حروف مقطعات كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اسی طرح کی طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں کی اور تمام چیزوں اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم الشان ہے مقاد السماوات قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کے پاک کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحم والا ہے والذین اتخذوا اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرائیں اور ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کو بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ام اتخذوا من دونی اولیاء کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور
ساتھ وہی مردوں کا زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چھپائیوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے اسے جسے کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا۔ لاہو آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کو قائم کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کی تاکید حکم ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، اس کے دین کو قائم رکھنا اور اسی میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف ہم انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر بنا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا بزرگیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کا صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وما، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رد کی بات ایک وقت مقررہ تک کے لیے پھیلی ہے اس قرار پائے گی نہ ہوئی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہوتے۔ فذلک فدعوا، بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائے اور ان کی خواہش پر نہ چلے، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہو، اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹوشتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ انہیں مان چکی ہے، ان کی کٹ ہستی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور تازہ بھی ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین، اس کی جلد ہی انہیں پڑی ہوئی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے ہیں وہ کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غالب والا ہے۔ من کان یرید، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی طلب رکھتا ہے ہم اسے اس میں کچھ نہیں دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں نے ایسے شرک کیا جنہوں نے ایسے احکام دینے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یہ ظالم اپنے ان سے ڈرا رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجودہ پائیں گے۔ یہاں ہے بڑا فضل، ذالک الذی یبشر اللہ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ لوگ ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائیں اور سنت کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت کی شکاری کی۔ جو شخص کو نیک کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ
اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ گاروں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کو سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روزی فراہم کر دیتے ہیں تو وہ زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ اور وہی ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور ان میں جاندار کا پھیلانا ہے، اور اسی پر ہی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ وَمَا تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ان ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور دریاؤں میں چلنے والے پہاڑ جیسے کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور ان کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سے خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں سے جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی جھکاڑ نہیں ہے۔ فما تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کی کچھ بھی نہیں، اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدتر درجہ بہترین اور پائیدار ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ والذین اذا اور جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء اور جو برائی کا بدلہ اس جیسی برائی اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چار ساز نہیں، اور تو دیکھیں لیکن ظالم لوگوں کا عذاب دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ نہیں۔ وَتَرَاهُمْ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، ایمان ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو گے یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا کاٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ دی جائے گی اور نہ ہی چھپ کر انجام بنا جائے گا۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم ان کا آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے ذمہ دار تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔
ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچاتے ہیں تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ وما کانا، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، اور آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ صراط الذین لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی راہ کے جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لوٹتی ہے۔ ہماری صورت مکمل ہوئی اور ہماری اگلی صورت الزخرف شروع ہو رہی ہے۔ صورت کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ صورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تنقید ہے، جس میں ان کی اس عقائد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے دلیلیں دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ اس کے جواب میں اول تو حقیقت واضح دی گئی ہے۔ عقائد کے معاملے میں باپ داداؤں کی تنقید بالکل غلط طرز عمل، اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ فرمایا گیا، اور باپ داداؤں کے پیچھے چلنا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان کیا۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیے تھے، اس صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیونکہ نافرمانی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ بھی مال دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کے قریب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا کی دولت دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، کیونکہ آخر کی نعمت کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر اس سیاق میں کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے محال کر دے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام زخرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کو قرآن بنا کر تم سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آئے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آور کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و ندا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ والذی نزل من السماء ماء، کسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس مرد شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج، جس نے تمام چیزوں کو جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چھپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر حجم کرو، سواری ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اس قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور مالکین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
वजअलू लहू इबादी जुज़ा, और इन्हें अल्लाह के बास बंदे को इसका जुज़ उठाए दिया। यकीनन अल्लाह खुल्लम खुल्ला नाशुक्र है। क्या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाजा। वाइजा बुशरा, हालांकि इनमें से किसी को जब इस चीज़ की खबर दी जाए जिस मिसाल इसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की है तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। क्या अल्लाह की औलाद लड़कियां हैं जो जेवरात में पाले और जुमले में अपनी बात वाज़ेह न करे। वजअलुल मलाइकतल लज़ीना, और इन्होंने फरिश्तों को जो रहम की इबादत कर गुजरते हैं औरतें करार दे दिया। क्या इनके पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे? इनकी ये गवाही लिख ली जाए और इनसे बात बस की जाए। वक़ालू शाअ अर्रहमानु, और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत न करते। इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं, ये सिर्फ अटकल बोझी बातें कहते हैं। अब आते ना हो, क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई किताब दी है जिसे ये वाज़िया थामे हुई है? बल क़ालू, नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को एक मजहब पर पाया और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा वहाँ के असूलहाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादाओं को एक दिन पर पाया और हम तो इन्हीं के नक्शे कदम पर पैरवी कर रहे हैं। कौला, कहने दे, अगरचा मैं तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर तरीके लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है। बस हमने इनसे इंतकाम लिया और देख ली जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। वह इस इब्राहिम, और जबकि इब्राहिम ने अपने वालिद से और अपने कौम से फरमाया कि मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, महज इस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत करेगा। और इब्राहिम इसको अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम करते हैं ताकि लोग बाज आते रहें, बल्कि मैंने इन लोगों को और इनके बाप दादाओं को सामान दिया जहाँ तक कि इनके पास हक और साफ साफ सुनाने वाला रसूल वलम्मा जाअहुमुल हक़, और हक पहुँचाते हैं ये बोलने पड़े ये तो जादू है और हम इसके मुनकर हैं। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन, और कहने लगे ये कुरान इन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों न नाज़िल किया। क्या आपके रब की रहमत को ये तकसीम करते हैं? हमने ही इनकी जिंदगानी दुनिया रोज़ी और इनमें तकसीम की है और एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि एक दूसरे को मतहत कर ले जैसे ये लोग समेटते टूटते हैं। इससे आपके रब की रहमत बहुत ही बेहतर है। वलौला, और अगर ये बात न होती तो तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे। तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों पर हम चांदी की बना देते और जीनों को जिन पर चढ़ा करते और इनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाया करते और सोने के भी, और ये सब कुछ यूं ही साथ दुनिया की जिंदगी का फ़ायदा है और आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ परहेज़गारों के लिए है। और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं और वही इसका साथी रहता है। वइन्नहुम, और वो इन्हें राह रास्त से रोकते हैं और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता हैं। हत्ता इज़ा जाअ, यहीं तक कि जब वो हमारे पास आएंगे कहेंगे काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मग़रिब की दूरी होती तो बड़ा बड़ा ही साथी होता। वरन, और जब कि तुम ज़ालिम ठहर चुके तो तुम्हें आज हरगिज़ तुम सबका अज़ाब निश्चित होना कोई नफ़ा न देगा। क्या बस दो बहाने को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है और इसे जो खुली गुमराही में हो। बस अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जाएं तो भी हम इससे बदला लेने वाले हैं। मैं जो कुछ इनसे वादा किया है वो तुझे दिखाई दे, हम इन पर भी कुदरत रखते हैं। बस जो वही आपकी तरफ की गई है इसे मजबूती से थामे रखें, बेशक आप राह रास्त पर हैं। वइन्नहु, और यकीनन ये आपके लिए
اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، پر عنقریب تم لوگ پوچھ جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمل کے پاس بھیجا، تو کہا کہ تم جان لو کہ رب کا رسول ہو۔ فلما جاءہم، بس جو وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما، اور ہم نے انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑتیاں ہوتی تھیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مانا کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ فلما، کہ جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اس وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ ونادى فرعون، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ آنا، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ فلولا، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں رکھتے یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنی قوم کو بلایا، پھسلایا اور انہیں اس کے مال دی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ فلما، کہ جب انہوں نے اپنے غصے دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم، بس ہم نے انہیں گزرا کر دیا اور پچھلوں کے مثال بنا دیا۔ فلما، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم چنی گئی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑنے کے غرض سے ہے کہ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ انہوا، عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدر بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے اوس فرشتے کر دیتے جو زمین میں نشانیاں کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ ولا، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صحیح دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ، اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم فٹ ہو انہیں واضح کر دو، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والی دن کی آفت سے۔ هل ينظرون، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں باخبر بھی نہ ہو۔ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف ہراس نہیں اور نہ تم بدلتے دل اور غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرمانبردار مسلمان۔ ادخلوا الجنت، تم اور تمہاری بیویاں شانہ بشانہ راضی خوشی جنت میں چلی جاؤ۔ یطاف علیہم، ان کے چاروں طرف سے سونے کی کاریاں اور سونے کی گراسوں کا دور چلا جائے گا، اور ان کے جی جس چیز کی خواہش کرے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ بہشت ہے کہ تمام اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنیں گے۔ لَكُمْ فِيهَا، جہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔
اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارے کام ہی تم کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہی ہے، لقد ہم تو تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرکشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی نکلے ہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بلا فرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ آسمانوں اور زمینوں اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں کسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پورے علم والا۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات قرار کرے اور انہیں علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جو جواب دیں گے کہ اللہ نے، یہ کہہ اٹھ جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا میرے رب، یقین یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس آپ ان سے منہ پھیر دیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام نہیں، عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہو رہی ہے اور ہماری اگلی سورت دخان شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت دخان مسلم سے روایت کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک شائستہ میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ جمرے تک کھانے پر مجبور ہوئے، اور جب ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو قحط سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن جب قحط دور ہو گیا تو کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یقیناً ہم نے اس کی برکات رات میں اتاری ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہے کہ ہم بھی رسول بنا کر بھیجتے ہیں آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا، بلکہ وہ شب میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیرے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بلاؤ، ہم عذاب کا توڑا کر دیں گے تو پھر اپنی اس حالت پر آ جاؤ گے۔ یوم، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، یقیناً اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ باعزت رسول آیا تھا۔
کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کی تو یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس بری دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کے پناہ میں آتا ہوں اسی سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، وَإِلَّا، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کہ راتوں رات تم میرے بندے کو لے کر نکل لو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا تو دریا کو سنگم چھوڑ کر چلے جانا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ کما وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ کر گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹکیٹ دکھانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، کذالک، اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کو وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فما، سو ان پر ان تو آسمانوں اور زمینیں روحوں نے نہیں مہلت دی، وَلَقَدْ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن سزا سے نجات دی، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، پھر وقت اور سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں، وَلَقَدْ، اور ہم نے دستانے طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صحیح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے تھے ان حیا کہ آخر چیز ہی ہمارے پہلے بار دنیا سے بڑھ جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں تمام کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہے، زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک دھوت کا درخت گنہگار کھانا ہے جو مثال دلچسپ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثلا تیز گرم پانی کے، اسے پکڑ لو تو پیاس گرد ہو جائے، بے شک جہنم تک پہنچ جائے گا، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا چمکتا تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ ان ھذا، یہ وہ چیز ہے جس میں تمہیں شک کیا کرتے تھے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، باریک اور تیز ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والے حوریں ان کے نکاح کر دیں گے دل جمی کے ساتھ، وہاں ہر طرح کے میوے کی فرمائش کرتے رہیں گے، وہاں کوئی موت جو انہیں پہ نہیں آئے گی، پہلی موت جو مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہ بڑا کامیاب ہے۔ ہم نے اس کو تین زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اب تم منتظر رہ، یہ بھی منتظر رہیں۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی اور ہماری اگلی سورت الجاشیہ شروع ہو رہی ہے۔ سورت کے بنیادی طور پر تین باتوں پر زور دیا گیا ہے، ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر مقبولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس کے نتیجے پر پہنچنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کا انتظار میں کسی شرک کا کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر گناہ کی بات ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہے اللہ عالم حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی۔ ان فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں،
کی خلقوں کو اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوں کی پیدائش میں جنہیں وہ بلاتے ہیں، یقین رکھنے والے کو قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہاری، اور رات دن کے بدلے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرما کر زمین کو اسی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو کر رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ ان کا آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کے راستے سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد ہی کس بات پر ایمان لائے۔ اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر جو آیتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور سننے پر بھی غور کرتے ہیں کو اس طرح اڑا رہے ہیں گویا سن ہی نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ، وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کے معنی ہیں۔ ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا، اور نہ وہ جن کے انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے تھے، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم سے ان کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالے گا۔ قل الذین آمنوا، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دونوں کو توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ ومن عمل صالحا، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان میں پاکیزہ اور نفیس ذریعوں دی تھی، اور انہوں نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کو صاف صاف دلیلیں دی۔ انہوں نے اپنے پاس ان کے پہنچانے کے بعد بس بحث میں اختلاف بڑھا کر ڈال دیا۔ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب کرے گا۔ ثم جعلناک، اور پھر ہم نے آپ کو دین راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ انہم، یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ ھذا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کریں، ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے، برابر ہو فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے لیے کوئی کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ افرأیت، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور جو باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وقالوا ما ہی، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس عقل سے ہی کام لے رہی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قوم کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تم
تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گر گئی ہوگی اور ہر گناہ اپنا مال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاذا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جا رہے ہیں۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت لے لے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔ اما الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو ان میں سے ہوگا کہ میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم تکبر کرتے تھے اور تم ہی گناہ گار لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقُّ، اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو یہ لوگ ہم جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں، اور ان پر ان اعمال کی برائیاں کھول دی گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، اس نے ہی انہیں گھیر لیا ہے اور کہہ دیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے مددگار کوئی نہیں۔ ذالکم، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ تعالیٰ تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوا ہے اور ہم نے جو پارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھانے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔